جی ثاقب، آپ کا کیا اس پر اوپینین ہے کہ جو صدر زرداری نے کل باتیں کی ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں وہ، اس میں کیا تاثرات ملے، کیا موڈ نظر آیا؟ اور ایک طرف تو زرداری صاحب کا موڈ ہے، پر دوسری طرف اپوزیشن کا بھی ایک موڈ ہمیں کل بہت ہی کلیئر کٹ نظر آ گیا ہے، کیا تجزیہ آپ کا؟ ایک تو آصف علی زرداری جو ہے وہ جہاں پہ صدر ہیں وہیں پہ پیپلز پارٹی کے بھی جو ہے وہ کرتا دھرتا ہیں، اور وہ اتحادی حکومت ہے اس وقت جو ہے وہ قائم ہے جی ان کی تو پانچوں گھی میں ہے، اور اس وقت تمام عہدے، آئینی عہدے یا حکومتیں وہ تقسیم کر چکے ہیں اور وہ لے چکے ہیں، یہاں تک کہ 2/3 میجارٹی بھی ان کے پاس ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایک تو تقریر جو ہے کچھ بتانے کو، تو کیونکہ کل ابھی 2 ہفتے ہوئے انہوں نے آئے ہیں بطور صدر، انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے، تو اس میں کوئی ایسی کارکردگی والی بات تو تھی نہیں۔ جو بات انہوں نے کرنی تھی وہ سمبولک کی ان کی ایک تقریر ہوتی ہے، اور وہ انہوں نے کی، لیکن عملی طور پر کیا ہے؟ عملی طور پر یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک تو جو اپوزیشن والی بات کی گئی ہے، 20 اکتوبر 2020 صدر علوی صدر تھے اور جوائنٹ سیشن تھا، وہ تقریر کر رہے تھے اور اسی طرح سیٹیاں بج رہی تھیں، بالکل اسی طرح۔ اور جو اسپیکر ایاز صادق ہیں جنہوں نے 2 جو ان کے اراکین تھے ان کو معطل کیا ہے، وہ اس وقت اپوزیشن میں تھے، ان کی لیڈرشپ اپوزیشن میں تھی، اور اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ لیکن اس وقت کے جو ڈپٹی اسپیکر تھے جو اس وقت ہیڈ کر رہے تھے وہاں پہ اجلاس کو، انہوں نے کسی کی جو رکنیت ہے معطل نہیں کی۔ میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا جو تحمل جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ بھی کل اپوزیشن میں تھے، کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا ہمیں بالکل پتا ہے کہ جب عمران خان ایسی بات ہوئی ہے کل کے اجلاس میں کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے یا ہاتھا پائی تک جیسے بات پہنچ گئی تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوتا رہتا ہے ایسا پہلے بھی اور انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے، اور اس میں اتنا ہارش ریاکشن نہیں ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں، نہیں ہارش جو اپوزیشن کے ساتھ ہوا ہے نا، وہ ہارش بنتا بھی ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے مطلب سب کو پتا ہے، ہر بندے کو پتا ہے کہ مینڈیٹ کا کیا ہوا ہے، سیٹیں کس طرف کہاں کیسے گئی ہیں۔ ان کا اگر احتجاج بھی میرے خیال میں ان کو روک لیا جائے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ کہاں پہ یہ جو ان کے اندر جو لاوا پک رہا ہے یہ کہاں پہ نکالیں گے؟ اس لیے جو حکومت ہوتی ہے اس کو کم سے کم زیادہ سے زیادہ تحمل، برداشت، پھر آپ کے پاس سارا جو ہے وہ ساری چیز کریم تو آپ کے پاس آ گئی ہے۔ پھر ایک اور بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، عمران خان وزیر اعظم تھے اور ان کی حکومت تھی، تو اس وقت کی اپوزیشن نے احتجاج بہت زیادہ کیا۔ اس وقت بے شک جیسی تیسی بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت وہ بہت اچھی تھی اور وہ آج خود آئے تھے، ان کو بھی سلیکٹڈ جو ہے وہ بلاول صاحب آخری دن تک کہتے رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ کون سلیکٹڈ ہے وہ بھی سب کو پتا ہے۔ لیکن اس وقت کم سے کم اس وقت کی حکومت نے بے شک مطلب ایک فارمیلٹی کے طور پر یہ کہا کہ چلے جی کمیشن ہم بناتے ہیں، آپ آئیں، یا کوئی پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں، یا کوئی ایسا کوئی میکانزم بناتے ہیں جی جن حلقوں پہ آپ کو اعتراض ہے ان کو جو ہے وہ کھول لیتے ہیں، یا اس پہ کوئی میکانزم بناتے ہیں۔ کوئی کمیٹی بنی تھی۔ جی آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ صدر زرداری جو ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بحرانوں سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ وقت بہت کم ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، ہمیں مل بیٹھ کر کوئی ایسا میکانزم بنانا چاہیے۔ لیکن عملی طور پر اس اتحادی حکومت نے کچھ نہیں کیا، ایک سنگل ورڈ بھی ابھی تک نہیں بولا کہ آپ جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں مینڈیٹ چوری پر، آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں ہم صدر کو نہیں مانتے، ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جی بالکل، وہ دونوں طرف سے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے یہ تو بالکل میرے خیال میں درست نہیں ہے، پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہوئی ہے، وہاں پہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں کل کے اجلاس میں وہ بھی نہیں تھے، مریم نواز صاحبہ نہیں تھیں، وزیر اعلیٰ کے پی نہیں تھے، عسکری قیادت نہیں تھی، چیف جسٹس نہیں تھے، اور وہاں پہ پھر صدر زرداری جو ہے 20-25 منٹ انہوں نے جو ہے خطاب کیا، تو جو لباب ہے وہ میں یہی کہوں گا، نہیں ایسا خبریں تو پتہ نہیں کیا تھا، لیکن ایک چیز طے تھی، یہ پتا تھا کل سے پہلے ہی خبریں آ چکی تھی کہ پی ٹی آئی بڑے پیمانے پر احتجاج کرے گی، اور وہ عمران خان صاحب کی جو تصویر ہے صدر زرداری اور جو مہمان آئیں گے ان کے سامنے وہ لہرائیں گے، وہ ایک ان کا احتجاج کا معاملہ، یہ پرسوں رات کو یہ خبر آ چکی تھی۔ تو پاسبلٹیز ہیں کہ کس وجہ سے وہ نہیں آئے، لیکن احتجاج ان کا یہ طے تھا اور یہ خبریں آ چکی تھیں۔ آخری بات میں یہی کروں گا، صرف آخری بات میں یہ کروں گا کہ
جو تقاریر ہیں وہ تو ہوتی رہیں گی, ہونی بھی چاہیے. حکومت کو کیونکہ یہ اب سوٹ کرتا ہے, اب ان کو کچھ گوانے کے لیے فی الحال کچھ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا بڑا پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بیانات کی بجائے کچھ عملی کچھ ایسے اقدامات کریں تاکہ اس اپوزیشن کو انگیج کریں اور ملک تاکہ آگے کی طرف آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلنا شروع کرے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ تقریروں سے تو کچھ نہیں بلکہ ایکٹیولی کوششیں کر کے ایفرٹس پٹ ان کر کے انگیج کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی, تبھی مسائل حل ہو پائیں گے. ثاقب, یہ جو ابھی ظاہر ہے کچھ بات چیت ہوئی ہے سعودی عرب کے ساتھ, بڑا اہم دورہ تھا یہ, اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں؟ پھر کون سے سیکٹرز ہیں جن پر فوکس کیا جا رہا ہے, جن میں انویسٹمنٹ لانے کی بات چیت؟ اور وہی بات کہ سعودی عرب کیوں چاہتا ہے پاکستان میں انویسٹ کرنا؟ جی بالکل, یہ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے. اور جو سعودی وزیر خارجہ تھے وہ یہاں پہ آئے, سعودی وفد جو تھا ان کی جو پریس کانفرنس تھی آخر میں, جو جوائنٹ پریس کانفرنس تھی, انہوں نے اس میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی. اس سے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس دورے کے جو اثرات ہیں وہ مثبت آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جو پریزنٹیشن دی گئی ہے, جو SIFC جو بنائی گئی تھی, میرا خیال ہے اس کا مقصد کسی حد تک جو ہے وہ پورا ہوا ہے. کہ انہوں نے کہا کہ جو پریزنٹیشن دی گئی ہے اس سے کم اتنا لگا ہے کہ اب جو ہے وہ پاکستان کی جو اپروچ ہے اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس کو ایک پازیٹیو سٹیپ کے طور پر جو ہے وہ لے رہے ہیں کہ کم سے کم انہوں نے ایک پراپر جو ہے وہ ورک کیا ہوا تھا, ہوم ورک موجود تھا, اور اس ہوم ورک کے پیچھے بھی پھر آپ یہی کہیں گے کہ ایک وہی کنٹینیوٹی آ رہی ہے وہ SIFC کی, کیونکہ ایک حکومت گئی, نگران حکومت آئی, پھر نئی گورنمنٹ آ گئی, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اب نئی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے ایک نئے سرے سے ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں. سعودی عرب کے ساتھ جب جو شہباز شریف جب PTM کی حکومت بنی تھی 1.5 سال کے لیے, تو اس سے پہلے بھی سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات تھے اس میں اتار چڑھاؤ تھا. انہوں نے کوشش کی اس وقت, اور وہ کوشش کافی میرا خیال ہے پازیٹیو تھی, اور پھر SIFC بنی. اور SIFC کا مقصد یہ ہے کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہے ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اٹریکٹ کیا جائے, اور اس میں جو سعودی عرب ہے ان کے لیے زیادہ کوشش کی جا رہی تھی. اور اس حکومت کے لیے میرا خیال ہے پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پازیٹیو یہی ہے کہ ایک دورہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب کا, وزیر اعظم کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کا, وہاں جو محمد بن سلمان ہے ان کے ساتھ اور ان کی حکومت کے ساتھ ان کی ایک ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے بعد یہاں پہ وفد آیا ہے, سعودی وفد. لیکن اس کو یہ کہنا کہ جو ہے وہ انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے کہ اس شعبے میں وہ سرمایہ کاری کریں گے اور کتنی کریں گے, یہ ابھی طے نہیں ہوا. انہوں نے پورا ایک پلان جو ہے وہ اس دورے میں آئے تھے, ان کے سامنے رکھا گیا ہے, اور اس کے بعد وہ واپس گئے ہیں, اپنی حکومت سے بات کریں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تسلسل ہے اس طرف جانے کا جو پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ سرمایہ